إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان انعام ہوا کہ حق تعالی شانہ نے ہم سب کو اس مبارک دن کے اندر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح بار بار اپنے گھر آنے اور اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی مرضیات کو دیکھنا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ان کو بڑی خوبصورت زندگی ملتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زندگی چھن جاتی ہے۔ وہ بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہے، لیکن نہیں بچ پاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ امتحان کے واسطے دی گئی ہے، آزمائش کے واسطے۔ لیکن آج ہمارا عمل دیکھ کر پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم سب امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان بھی آخرت کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم، حالانکہ مسلمانوں نے آخرت پر ایمان لایا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، تب وہ مسلمان کہلاتا ہے۔
اگر کوئی بندہ آخرت پر ایمان نہ لائے، حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہ لائے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان آخرت کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ رہا ہے۔ جس طرح غیر مسلم سمجھتا ہے کہ یہ پیدائش انسان کی ابتدا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان کی شروعات ہے، اور موت اس کی انتہا ہے، موت کے بعد سب کچھ ختم۔ کافر نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کافر نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ شاعر کہتا ہے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ختم، جو کرنا ہے موت سے پہلے کر لو۔ لیکن فرماتے ہیں ہے یہ شام زندگی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس زندگی کی شام ہے۔ انسان جب مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو یہ اس زندگی کی شام ہے، صبح دوام زندگی۔ اور جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کی ابھی صبح ہوئی ہے، جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی ابھی شروع ہوئی ہے، اس کی صبح ہوئی ہے۔ لیکن افسوس، اس پیدائش کو انسان کی ابتدا سمجھ رہے ہیں، موت کو انتہا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم کے اندر موجود تھے، ماں کے رحم میں موجود تھے، اس سے پہلے ہم باپ کے پشت میں موجود تھے، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں موجود تھے، روحوں کی دنیا میں، اس سے پہلے ہم علم الہی میں موجود تھے۔ جب تک انسان روحوں کی دنیا میں تھا، اس کو چیونٹیوں کی سی شکل تھی، تو وہاں پر رہ کر سب خوش تھا، اس کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ رہا تھا، آرام کی جگہ سمجھ رہا تھا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اللہ نے ان کو روحوں کی دنیا سے اٹھا کر باپ کے پشت میں ڈالا، تو پھر اسی کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ پھر اللہ نے باپ کے پشت سے منتقل کر کر ماں کے رحم میں ڈالا، تو اتنی چھوٹی سی دنیا میں انسان خوش تھا۔ ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں بندہ خوش تھا۔ اللہ رب العزت ان کو ہر قسم کی ضروریات ماں کے غذا کے ذریعے ان تک بھی پہنچاتے تھے۔ بندہ ماں کے شکم میں خوش تھا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا، اسی کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ رہا تھا۔ لیکن جب ماں کے شکم سے باہر نکلا اور اس دنیا کو دیکھا، تو اتنی بڑی دنیا ہے، ان کی خوبصورتیوں کو دیکھا، ان کی چمک دمک کو دیکھا تو رونے لگا۔ رونے کے بہت سارے وجہ ہے، علماء نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جس پائپ کے ذریعے، جس نالی کے ذریعے ان کو غذا پہنچتا تھا، ڈاکٹر اس نالی کو کاٹ دیتے ہیں تو ان تک غذا پہنچنا مشکل ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے رونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے شکم میں خوش تھا، بہت خوش تھا، وہ آنا نہیں چاہتا تھا، اسی کو آرام کی جگہ سمجھتا تھا۔ لیکن جب دنیا میں آیا اور دنیا کو دیکھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، تو وہ رونے لگ گیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، میری سوچ غلط تھی، یہ دنیا تو اس سے ہزارہ گنا بہتر ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں رہنے لگا، پھر اس دنیا کی خوبصورتی نے، اس دنیا کی چمک دمک نے، ان کی رنگینیوں نے انسان کو اس طرح اپنے اندر ڈبا لیا کہ پھر انسان اس دنیا کو ہمیشہ کی جگہ سمجھنے لگا، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ۔
یہاں سے کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، جس طرح ماں کے شکم سے آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب باہر نکلا تو افسوس کیا کہ میری سوچ غلط تھی۔ اسی طرح جب انسان مرے گا، ملک الموت سے سامنا ہوگا، اور جب عالم آخرت میں پہنچے گا تو افسوس کرے گا کہ میں کس دنیا سے جی لگا رہا تھا، میں کس کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ رہا تھا، سکون کی جگہ سمجھ رہا تھا۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم سب کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ یہاں کا گھر، یہاں کا بنگلہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہم سب کو یہاں سے جانا ہے، یقین ہے سب کو۔ اس کے باوجود اتنی غفلت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو جس طرح انسان اس دنیا کو ابھی ہمیشہ کی جگہ سمجھ رہا ہے، اسی طرح ماں کے شکم کو بھی ہمیشہ کی جگہ سمجھ رہا تھا، لیکن افسوس کیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد افسوس کرے گا جب لوگ اس پر مٹی ڈال رہے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیا۔ اور یاد رکھو، ایسا نہیں کہ تم کو لوٹا دیا تم سڑ گل جاؤ گے، بلکہ اسی زمین سے پھر ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات یاد آ گئی، یہ قرآن و احادیث میں نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات ہے، مفسرین نے اس کو نقل کیے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کو، جتنے بھی مقرب فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یکے بعد دیگرے تمام فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھائی تو زمین رونے لگی، چیخنے لگی۔ جیسے آج کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو گھر کے لوگ رو پڑتے ہیں، اسی طرح زمین سے مٹی اٹھائی تو زمین نے چیخ ماری اور کہا کہ میرے حصے کو مجھ سے جدا مت کر، مت لے جا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مٹی کو چھوڑ دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مالک، تو نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا تھا، میں جیسے ہی زمین پر ہاتھ لگایا تو زمین رونے لگی کہ میرے حصے کو مجھ سے جدا مت کر، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جب زمین پر آئے اور جیسے ہی مٹی پر ہاتھ لگائی تو رونے لگی، چیخنے لگی کہ مت لے جا میرے حصے کو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس نے بھی مٹی کو چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میکائیل کیا ہوا، تم مٹی نہیں لائے؟ عرض کیا کہ میرے رب، زمین رو رہی تھی، زمین کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے چھوڑ دی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی جب زمین پر مٹی لینے کے لیے ہاتھ لگائی، زمین پھر رونے لگی کہ میرے حصے کو مت لے جا۔ بہر کیف آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے، زمین پر ہاتھ لگائی تو زمین اسی طرح ہو رہی ہے کہ میرے حصے کو مت لے جا، مت جدا کر، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیری سنوں کہ اپنے رب کی سنوں۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے زمین سے مٹی لی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
تب جا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل اب بندوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے دی جا رہی ہے. اب بندوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تجھے دی جا رہی ہے. اس لیے کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی مرتا ہے, کسی کا بیٹا انتقال ہو گیا تو ماں رو پڑتی ہے, کسی کا ماں چلی جائے تو گھر کے سارے لوگ رو پڑتے ہیں, چیختے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب, میں کسی کی روح قبض کروں گا, کسی کے بیٹے کی روح قبض کروں گا, کسی کی ماں کی روح قبض کروں گا تو گھر کے لوگ روئیں گے, چیخیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے, مجھے برا بھلا کہیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں موت کے مختلف بہانے بنا دوں گا, میں موت کے مختلف بہانے بنا دوں گا, لوگ اسی میں الجھا رہے گا. اسی لیے آج جب کوئی مرتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں کسی کا ذہن نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھوکر لگ گئی بیچارہ مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, لائن لگ گیا بیچارہ مر گیا. یہ بندہ وہاں پر گیا کیوں؟ وہاں نہیں جاتا بچ جاتا, وہاں گیا چلا گیا. ابھی نکلنے کا کیا مطلب؟ ابھی نہیں نکلتا تو بچ جاتا. لیکن لوگ مختلف بہانے میں الجھا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے, اللہ نے جس کی موت جہاں پر لکھی ہے وہیں پر اسے موت آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی موت کی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہٹ جائے. جس جگہ پر اللہ نے موت لکھی ہے وہیں پر اس کو موت آئے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, تو ملک الموت, موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور جو بندہ بیٹھا ہوا تھا ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگا بڑے غور سے. وہ بندہ بہت ڈر گیا, یار مجھے اس انداز سے کیوں دیکھ رہے ہیں, اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں. جب ملک الموت وہاں سے چلے گئے تو وہ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس بندے کا بہت ڈر لگ رہا ہے, بہت خوف ہے, جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, گھور گھور کر دیکھ رہے تھے. آپ پلیز ہوا کو حکم دے کہ مجھے فلاں دور جزیرے کے اندر پہنچا دے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی حکومت دیا تھا, ہوا ان کے تابع تھے. ایک صبح ایک شام کا سفر, اتنے لمحے بھر میں وہ مہینوں مہینوں کا سفر کر لیتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے فلاں دور دراز جزیرہ ہے وہاں پر پہنچا دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, وہ بندہ فوراً وہاں پر پہنچ گیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا, موت کے فرشتے کو جو انسانی شکل میں آیا تھا, کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں. اچھا اس بندے کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس بندے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں اس بندے کی روح فلاں جزیرے کے اندر قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. میں تعجب کیا کہ اس کی روح تو وہاں پر قبض کرنی ہے, یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے ابھی خود میرے پاس آ کر ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دے, میں پہنچا دیا وہیں پر. تو ملک الموت نے کہا کہ میں وہیں پر اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ, وہ بندہ بھاگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت, میری جان خطرے میں پڑ جائے. وہ بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے آ کر ملے گی, وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. وہ بندہ موت سے بھاگ رہا تھا لیکن موت کے پاس پہنچ گیا.
इसी तरह एक दफा दो चोर चोरी करने की नियत से एक घर में दाखिल हुए, तो घर में देखा कि सिर्फ एक बुढ़िया है, एक बूढ़ा है और कोई नहीं है, दोनों सोए हुए हैं चारपाई पर। तो उन दोनों चोरों ने उसकी चारपाई को उठाकर घर से निकाला और सहन में लाकर रख दिया और उसको रस्सियों से बांध दिया, मुंह पर टेप लगा दी, ताकि हम आराम से घर जाएंगे और तसल्ली के साथ चोरी करेंगे। जैसे ही उस बूढ़ा और बूढ़ी को चारपाइयों के साथ बाहर निकाला और सहन के अंदर रखी, और ये दोनों चोर घर में दाखिल हुए कि मैं आराम से चोरी करूंगा, कि अचानक घर की छत गिरी और वो दोनों चोर उसमें दबकर मर गए। जैसे ही छत गिरी हंगामा हो गया, गांव वाले आ गए सब। देखा तो मियां बीवी बाहर निकला हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है। उनके रस्सियों को खोला, मुंह पर से टेप हटाया, कहा कि तुमको बाहर किसने निकाल दिया, रस्सियों से किसने बांधा? कहा मुझे पता नहीं, मैं तो अंदर सोया हुआ था। अब जब वहां पर से मलबा हटाया गया कुछ देर के बाद, तो उसके अंदर दो चोरों की लाशें दबी हुई थी। तो ये दोनों चोर इस डर से कि कहीं मुझे देख न ले, मेरी जान खतरे में न पड़ जाए, उन दोनों मियां बीवी को बाहर निकाला कि हम आराम से चोरी करेंगे। और उसको पता नहीं था कि इस बूढ़े और बूढ़ी शख्स की मौत का वक्त अभी नहीं आया है, तुम दोनों इसको बाहर निकालो और तुम दोनों की मौत का वक्त आ गया है और तुमको इसी हालत में मरना है, लिहाजा तुम अपनी मौत की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि लोग मौत से भाग रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो मौत से करीब होता जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए मौत की कोई गारंटी नहीं है, कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। कभी भी अचानक बंदा चला जाता है। कितने दफा लोग घर में कहकर जाता है कि ये वाला कपड़ा इस्त्री करके रखना, ये वाला कपड़े इस्त्री करके रखना, मैं शाम आऊंगा तो पार्टियों में दोस्तों के साथ ये कपड़ा पहन के जाऊंगा। बहुत दफा लोग बोल के जाता है कि ये वाला खाना बना कर रखना, शाम आकर खाऊंगा। लेकिन लोग दस्तरखान बिछाकर इंतजार में होते हैं, उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं आता है, उसका जनाजा आता है, अचानक मौत की खबर आ जाती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें मौत की तैयारी करनी है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा गफलत का शिकार अगर किसी चीज से है तो वो मौत से है। वो बुराइयां इसलिए कर रहा है कि मौत को भूल गए, नमाजें इसलिए छोड़ रहा है कि मौत को भूल गए, शराब इसलिए पी रहा है कि मौत को भूल गए, जुआ इसलिए खेल रहा है कि मौत को भूल गए, जिना इसलिए कर रहा है कि मौत को भूल गए। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को। हम तो इंसान है, जितनी भी चीजें जानदार है, हर एक को मौत का मजा चखना है। मौत का एक जायका है, हर चीज का एक जायका होता है, हर खाने का एक जायका होता है। इसी तरह मौत का भी एक जायका है। जिसकी मौत का जायका अच्छा होता है, वो मरने के बाद भी तमन्ना करता है कि अल्लाह हमें फिर से जिंदगी दे। जैसे शहीद है, कयामत के दिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करेंगे कि मेरे रब हमें फिर से जिंदगी दे, तेरे नाम पर कटने में जो मजा आता है, तेरे नाम पर जो मरने में मजा आया था, वो जन्नत में भी नहीं आ रहा है। तो ये शहीद को मौत का जो मजा मिलता है, जो जायका मिलता है, उसको वो याद कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत लोगों की मौत बड़ी भयानक होती है, लोग उससे पनाह मांगते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सब मरने से पहले मरने की तैयारी करें। हमारा सफर जारी है और कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। जैसे दुनिया में हम मोबाइल यूज कर रहे हैं,
تو بیلنس ختم ہونے والا ہو تو 5 منٹ پہلے آتا ہے کہ آپ کا بیلنس صرف 5 روپیہ باقی رہ گیا ہے، آپ ریچارج کرا لیں، آپ کا ایم بی ختم ہونے والا ہے، لہٰذا آپ ہوشیار ہو جائیں۔ اس طرح ہمیں کوئی نوٹس نہیں آئے گی کہ آپ کا ایک دن باقی رہ گیا ہے، تیاری کر لے، توبہ کر لے، نہ، اچانک موت آئے گی، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنی موت کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔